إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں سے احسن اور افضل اشرف حضرت انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے وجود کی ساخت، انسان کی عقل اور سوچ، اس کا ہر ایک عمل دوسروں سے بہتر ہے، اچھا بنایا ہے۔ اس کے اندر فطری حیا، خودداری اور عزت و شرف جو عطا کیا ہے وہ کائنات کی کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے۔ اس لیے اسے ہر وہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کو اپنا کر یہ صرف اور صرف اپنے رب کے در کا سوالی بنے، دنیا میں کسی کے سامنے
اپنے دستے سوال کو نہ دراز کرے، کیونکہ انسان جب کسی بھی اعتبار سے بغیر کسی وجہ کے اور ضرورت کے کسی کے سامنے جھکتا ہے، کسی سے مانگتا ہے، تو اس کی سب سے پہلے عزت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے محنت کر کے کمانے، کوشش کر کے رزق کو حاصل کرنے کی تحسین تعریف کی ہے، اور اس کے مقابلے میں گداگری، مانگنا، مال کو بڑھانے کی خاطر ہر ایک کے در پہ جا کے سوال کا ہاتھ بڑھانا، اس کی نفی کی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ اس کے بہت ہی نقصانات، بھیانک نقصانات بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء رب سے مانگنا عزت کی بات ہے، لوگوں سے مانگنا ذلت کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا نہیں مانگی رب العالمین سے، بلکہ آپ تو یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر، آپ میں سے اکثر بھائی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی طرف گئے ہیں، مدینہ منورہ میں احد پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے کلومیٹر، 8-9 کلومیٹر کا وہ پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو، گولڈ ہو، اور 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے میرے پاس کوئی بچا ہو سوائے اس کے کہ جو میں نے کسی کا قرض دینا ہو، اس کے علاوہ مجھے نہیں یہ بات پسند، میں 3 راتوں سے پہلے یہ سارا ہی صدقہ کرتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف سوال کرنے سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ان سے مانگوں، والغنا اور تجھ سے دل کے غنی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دنیا کے مال و دولت سے انسان غنی نہیں ہوتا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت بہتا ہو جائے، زیادہ ہو جائے، وہ غنی نہیں ہوتا، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ اس لیے محترم بھائیو، انسان تھوڑا کھا لے، تھوڑا کما لے، لیکن کوشش کرے کہ وہ محنت کر کے کمائے۔ دوسروں کی جیب پہ نظر رکھنا یہ انتہائی گھٹیا عادت ہے۔ سوال کرنا اسلام میں، عرب میں التصول کہا جاتا ہے، اغنیا سے کچھ مانگنا، مانگتے ہی رہنا، جان بوجھ کر سائل سوال کرنے والا، التصول جان بوجھ کر صرف مال کو بڑھانے کے لیے مانگتے رہنا، اس کو گداگری ہماری زبان میں کہتے ہیں، بھیک مانگنا، مانگتے ہی رہنا۔ اور گداگر وہ انسان ہوتا ہے، متصول وہ انسان ہوتا ہے جو سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے اور اسی کو ہی اپنی زندگی گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ متصول انسان محنت نہیں کرنی، اس کے در پر بھی، اس کے در پر بھی، اس کے در پر بھی گئے، مانگا، ضرورت بھی نہیں۔ ایک تو ضرورت ہے، انسان کے پاس مال موجود ہے، لیکن یہ عادت نہیں مانگنا، مال کو بڑھانے کے لیے اور اس کو ایک ذریعہ معاش بنا لینا، محنت نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، یہی پیشہ ہے، یہی محنت ہے،
اسی پر گزارا کرنا ہے کہ لوگوں سے مانگ کے کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے جو نقصانات ہیں دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلا، بلکہ اس کو اگر سب سے آخری کہا جائے تو وہ اچھا ہوگا، بہرحال ترتیب کے ساتھ وہ آج جلدی سے جو چیزیں لکھ کر لایا ہوں، حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ غور سے توجہ سے جو مانگتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں قیامت کے دن جب آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اس کی عزت ختم ہو چکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القیامہ، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن آئے گا، لیس فی وجہہ مزعۃ یعنی قطعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسرا نقصان انسان کا یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ عزت کس کی ہے؟ قل فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، مسلمان ہو، مومن ہو اور اس کی عزت نہ ہو، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، آخر کیا وجہ ہے، لوگ میری عزت کیوں نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک سبب گداگری ہے، مانگنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ رسی پکڑے، رسی لے، جنگل میں جائے، جا کر ایک گٹھا لکڑیوں کا باندھ کر اپنی پشت پہ لاد کر وہ آئے اور بازار میں آ کر اس کو بیچے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو ذلت سے بچا لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ ہو سکتا ہے اس کو دیں، ہو سکتا ہے اس کو نہ دیں۔ اس حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس میں جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں ذرا غور فرمائیں۔ اس ایک حدیث میں سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ کام کرنے کی کوشش اور ترغیب دی گئی ہے، کام کرنے کی کوشش کرنا، کام کرنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ، جا کر محنت کر کے لکڑیاں اکٹھی کر کے بازار میں لا کر بیچے انسان، کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو ذلت سے بچا لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلیل ہوتا پھرے۔ دوسرا، اسلام میں کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا یہ حقیر نہیں ہے، کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی محنت کا کام ہے، آپ محنت کر کے کماتے ٹھیک ہے، ہاں وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کام کے کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہو، جوا، شراب کو بیچنا اور اس قسم کے جو باقی حرام کام ہیں، حرام ذریعہ معاش، وہ نہیں اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ انسان محنت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے وہ حقیر نہیں انسان کو کرنا چاہیے، اس میں عار نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسلام اس حدیث کی روشنی میں بلا وجہ مانگنے کے خلاف ہے، خواہ وہ کام کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، انسان وہ کام کر کے اپنی روٹی کمائے، مانگے نہ، اس میں اس بات سے منع کیا گیا۔ اور چوتھا اس کا فائدہ اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کی روشنی میں لوگوں سے ہر وقت زکوٰۃ مانگتے رہنا، یہ جو طاقتور قوی آدمی ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا یہ جائز نہیں، حلال نہیں۔ انسان محنت کر سکتا ہو اور وہ صرف یہ بیٹھا رہے کہ چلو جی رمضان آنے والا ہے، فلاں ہمارا رشتے دار باہر ہے، جا کر اس کو فون کر دیں جی ہمارا بھی خیال رکھنا۔ بھائی تم گھر میں بیٹھے کیا کرتے ہو؟ اٹھو، باہر نکلو، محنت کرو، طاقتور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا تحل الصدقہ لسوی ولا ذی مرۃ قوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو تندرست ہے اور جو طاقتور ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا، صدقہ لینا یہ حلال نہیں. بچے انسان. تیسرا نقصان گداگری کا، مانگنے کا، کہ انسان کبھی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھل جاتا ہے. انسان یہ کہے کہ چلو اتنا اب حاصل ہو گیا بس کروں، نہیں. جس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر وہ فقیر ہی رہتا ہے، کبھی غنی نہیں ہوتا، بے شک اس کے پاس اربوں روپیہ اکٹھا ہو جائے. آج غور تو فرمائیں ذرا، یہ جتنے بھی گداگر ہیں، کوئی لینڈ لارڈ گداگر ہیں، کوئی بھیک مانگنے والے گداگر ہیں. گداگر یا آپ اپنے ملک میں بدصغیر کا حال دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ بدترین گداگر یہ گدے نشین ہیں. ناراض نہ ہونا، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. سب سے بدترین برے گداگر یہ گدے نشین ہیں. لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور ان کو ڈرا دھمکا کر، ان سے مانگ کر، ان کی اربوں کی پراپرٹی بنی ہوئی ہے، اور لوگ مانگنے والے مرید جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. ان کے حل میں مزید، وہ جہنم نے کہا تھا جب اللہ رب العالمین یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن اللہ رب العالمین جہنم کو کہیں گے ہاں بڑے نہیں، کافی ہیں لوگ جو تیرے اندر آ گئے ہیں، تو وہ آگے سے کہے گی حل من مزید اور ہیں تو لے آؤ. یہی حالت ان کی ہے. آج تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں. آپ ان پیروں کی، گدی نشینوں کی پراپرٹیاں وہ ساری منظر عام پر آ چکی ہیں. کوئی اتنے ارب کا مالک ہے تو کوئی اتنے ارب کا مالک ہے. کہاں سے آئی؟ کون سی ان کی فیکٹری ہے؟ کون سا ان کا کاروبار ہے؟ کون سا ان کا بزنس ہے؟ کون سی یہ محنت کرتے ہیں جہاں سے ان کو اتنا پیسہ آ رہا ہے؟ مانگ کر. یہ فقیر کبھی بھی زندگی میں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. ابو کبشہ عماری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ثلاثۃ اقسم علیہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، میں ایک حدیث تمہیں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کر لو. وہ تین چیزیں قسمیں کھا کے فرمایا یہ حق ہیں، سچ ہیں، کبھی یہ ان میں کسی قسم کی جھول نہیں ہوگی. ان میں سب سے پہلی بات، ما نقص مال عبد من صدقۃ، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جس بندے پہ ظلم کیا جائے اور وہ صبر کر جائے اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا کرتے ہیں. اور تیسرا توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جس بندے نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا اللہ اس پہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. غور فرمائیں، یہ مانگنے والے جتنے بھی جو حقیقی ہوتے ہیں نا، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی تو رب العالمین نے عجیب صفت بیان فرمائی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف لا یسألون الناس الحافا. وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، دو گے تو جان چھوڑنی ہے، نہیں، بلکہ ان کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑے مالدار ہیں. جو اچھے لوگ ہیں، جو خوددار ہیں، جن کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے، جن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم اس بری عادت میں پڑ جائیں، لت پت ہو جائیں اور قیامت کے دن ہمارے چہرے پہ ماسی نہ ہو، گوشتی نہ ہو، وہ اس سے بچتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے غنی ہیں، بڑے مالدار، ہاں وہ بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے فقیری، غریبی، فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ ساری زندگی پھر مانگتا ہی رہتا۔ اس میں واقعات بھی کئی واقعات موجود ہیں۔ اچھی بڑی نوکری کرنے والے انسان، یہ پچھلے دنوں مجھے بھائی نے بتایا کہ ایک مینیجر بینک کا، اچھی خاصی اس کی سیلری، تنخواہ، وہاں روز گزر کے جاتا، روڈ پر گزرتا، اسی جگہ سے دیکھتا کہ ایک عورت بڑی خوبصورت ہے، وہ مانگ رہی۔ اس نے اس کو کہا کہ تم کیوں اس طرح کرتی ہو؟ ایک دن رکا، اس کو کہا کہ بات سن، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی ہے، تو ایک خاتون ہے، خوبصورت ہے، یہاں کھڑی ہو کر مانگا نہ کر، ایسا کر تو گھر چلی جا، گھر چلی جا، جا کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر، تیرے گھر کا ہر مہینے کا راشن میں تجھے پہنچا دیا کروں گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، ہو سکتا ہے اب مجھے یاد نہیں کہ اس نے شادی کی بھی آفت کی کہ میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں تاکہ کوئی کسی طرح کا شرعی طور پر بھی ہمارے اوپر بریم نہ آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پر، میں گھر چلی جاتی ہوں، ایک ہفتہ تم یہاں چھٹی لے کر بینک سے مانگنا شروع کر دو، ایک ہفتہ تم مانگو، اور اس کے بعد پھر میں نہیں مانگا کروں گی یا شادی بھی کر لوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بینک سے چھٹی لی، ایک ہفتہ وہاں کھڑے ہو کر اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا ہاں بھائی، کہتے ہیں اب نوکری کی ضرورت نہیں ہے، اب نوکری کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تو ادھر ہی، تم مانگو یا نہ مانگو میں تو ادھر ہی مانگا کروں گا۔ بھائیو ذرا غور تو فرمائیں، وہاں پورا مہینہ ڈیوٹی کر کے 60-70 ہزار، 80 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ مل جائے گا، اور یہاں ہر روز کا 3,000، 4,000، 5، 10 ہزار مل جاتا ہے، اگر کسی بڑے شہر میں تو اسی طرح۔ اور حقیقت بات یہ ہے جہاں مانگنے والوں کا قصور ہے وہاں دینے والوں کا بھی قصور ہے۔ انہوں نے قوم کو حد حرام کر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ایسے لوگوں کو کسی کام پہ لگایا جائے، ان سے محنت دی جائے، محنت کے بدلے ان کو دیا جائے، ان کو بھی عزت کی روٹی ملے۔ اللہ اکبر۔ میں اس دفعہ سفر پہ گیا، اکثر تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، بہت اکثر 20-25 سال 30 سال کے بعد ملاقات ہوئی ان سے، عالم دین ہے۔ اللہ اکبر۔ کام یہ ہے، اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جو علماء کی صورتحال ہے، 20,000، 25,000، 30,000 تنخواہ ان کو ملتی ہے، اور جو باقی معاملات ہیں جی، بل وغیرہ، بچوں کی فیسیں اور گھر کا وہ خرچے کہاں لاکھوں پہ پہنچے۔ کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے 28 سال ہو گئے ہیں اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، یہ گھر میں نے اپنے ذاتی محنت سے بنایا، ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر تھا، میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور یہ میں نے آج تک 26-28 سال سے مسجد کی تنخواہ نہیں لی، اور اس کے ساتھ میں جو کام کرتا ہوں، میری مسجد میں جو مسجد کا امام یا قاری آتا ہے نا، میں تو صرف جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، میں سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا ہوں حافظ صاحب، قاری صاحب، آپ کون سا کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلا بندہ آیا، وہ کہتا ہے جی میں حکمت کرنا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں، طبیب۔ کہتے ہیں طبیہ کالج اس کا داخلہ کروایا، اور اس کو مسجد کی انتظامیہ کو کہا کہ اس کی فیسیں دو۔ یہ بندہ کام کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے پڑھا، 4 سال پڑھ کر طب کی، حکمت کی سند دی، اس نے حکمت شروع کی، آج وہ عزت کے ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، اپنے علاقے میں جا کے ایک مسجد کی امامت اس نے سنبھالی، ساتھ اس نے حکمت کی دکان ڈال کے بیٹھ کے باعزت طریقے سے روٹی کما رہا ہے۔ لوگوں کی جیب پر اس کی نظر نہیں ہے، تنخواہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، محنت کی۔ دوسرا آیا، میں نے اس کو کہا بھائی کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ کہتا جی میں سلائی کا کام سیکھنا چاہتا ہوں، درزی بننا چاہتا ہوں، کپڑے سلائی کرنے۔
اس نے کہا مسجد والوں کو اس کو مشین لے کر دو. پہلے نمبر پر اس کو ایک دوست تھا, اس کے پاس بٹھایا, بھائی اس کو جلدی سے جلدی طریقہ کٹنگ کا بھی اور سلائی کا بھی سکھا دو. اس نے 6 ماہ کے اندر اس کو سارا کام سکھا دیا. اس کے بعد اس کو ایک مشین دے کر دی, لو بھائی اب اپنی عزت کے ساتھ روٹی کماؤ. وہ بھی اپنے علاقے میں واپس گیا, جا کر وہ دکان ڈال کے ادھر اوپر مسجد میں امامت کراتا ہے, ادھر اپنی روٹی کماتا ہے. تیسرا آیا, اس کو میں نے کہا تم کیا, کہتا ہے میں کھراد یہ جو مشینیں ہیں نا اس کا کام سیکھنا چاہتا ہوں. اس کو بھی سیکھ کر اس کو مشین لے کر دی, جاؤ بازار میں اپنی دکان بناؤ اور اپنا کام کرو. وہ بھی الحمدللہ. اصل کام یہ ہے. تو اگر یہی رہتی صورتحال کہ اس سے مانگو اس سے مانگو, پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ کب بھرے گا؟ جب انسان محنت کرے گا. گدھا کر یہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا, کہ اس کے پاس اربوں آ جائیں, کیونکہ اس کا دل فقیر ہوتا ہے. دل کا نہیں ہو تو اصل یہ چیز ہے. چوتھا نقصان گدھا گری کا, مانگنے کا. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ جو آپ 1 دینار ربع دینار لیتے ہو نا لوگوں سے, مانگتے ہو, مانگنے والوں کے لیے ہے. یوں نہ سمجھا کرو یہ دینار مل گیا تو بڑے خوش ہو گئے ہو. یاد رکھو اگر یہ گداگاری عادت بن چکی ہے اور اس کے بغیر تم اور کوئی کام نہیں کرتے, صحت مند بھی ہو, تندرست ہو, تو یہ نہ سمجھو یہ دینار ہے, یہ جہنم کا انگارہ ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا اي من جہنم فليستقل او يستكثر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے, مانگتا ہے اپنا مال بڑھانے کے لیے, مانگنے کی عادت پڑ گئی اور آ جائے, مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہنم کے انگارے کا سوال کر رہا ہے. اب کہ چاہے تو اس کو کم کر لے, چاہے تو اس کو زیادہ کر لے, جتنا اس سے بچے گا اتنے جہنم کے انگارے کم ہے, جتنے زیادہ مانگے گا اتنے جہنم کے انگارے زیادہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. 5واں نقصان یہ ہے کہ مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی ثم سألته فاعطانی ثم سألته فاعطانی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, آپ نے مجھے دیا, پھر مانگا, پھر دیا, پھر مانگا, پھر دیا, 3 مرتبہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثم قال ان هذا المال خضرة حلوة. حکیم یہ مال بڑا ہی میٹھا ہے, بڑا ہی سبز و شداب ہے, بڑا ہی حسین لگتا ہے, لیکن یاد رکھ فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بغیر طمع کے, بغیر لالچ کے اگر کوئی اس کو دیتا ہے, وہ اس کو لے لیتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے. لیکن جس کے اندر طمع اور لالچ ہو, ہر وقت وہ دیکھتا ہی رہے کہ اس سے ملے, اس سے ملے, اس سے لیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی. اور ساتھ کیا فرمایا, وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. یہ آدمی تو اس کی طرح ہے جو کھاتا ہی جاتا ہے, کھاتا ہی جاتا ہے, کھا کھا کے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہ بیمار آدمی, ایسا آدمی ہوتا ہے جو بہت کھاتا ہے, جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اور آپ نے وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اس لیے دینے والے بنو, لینے والے نہ بنو. حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج کے بعد اپنی ساری زندگی کسی سے کچھ نہیں لوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, مال فے میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ حکیم کو بلایا, آؤ اپنا حصہ لے جاؤ. کہنے لگے میں نے نہیں لینا. عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا, انہوں نے بلایا, لے لو حکیم. کہنے لگے نہیں لینا. اور 7 لوگوں کو, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا, میں نے حکیم کا حصہ جو غنیمت کا مال ہے, مال فے ہے, میں نے اس پہ سے اس کو دینا چاہے, لیکن اس نے انکار کر دیا. کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں میرے گریبان کو نہیں پکڑے. حکیم رضی اللہ عنہ کی عادت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کبھی کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو. یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر وہ اونٹ کے اوپر, سواری کے اوپر بیٹھے اور ان کا کوڑا نیچے گر گیا ہے تو وہ کسی کو نہیں بیٹھتے, بلکہ خود نیچے اتر کر اٹھاتے اور پھر اوپر بیٹھتے تھے. میرے عزیز بھائیو, یہ تھا صحابہ کا دور, اور اس لیے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے. 6واں نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رازق ہونے پر انسان کا اعتقاد ختم ہو جاتا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے بس لوگوں سے لینا اور کھانا ہے.
رازق اللہ نہیں ہے. اس کا یہ نقطہ نظر کہ یہ لوگوں کی جیبوں میں جو پیسہ ہے بس یہ مجھے ملے گا تو میری زندگی بسر ہوگی. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کائنات کی ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. انسان کا اس بات سے ختم ہو جاتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا فرمایا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں جاؤ محنت کرو. محنت کرنے کی عادت کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ جاؤ جا کے محنت کرو اور اللہ سے اپنا رزق تلاش کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان گداگری کی بری عادت سے اور اس کے نقصانات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق حلال کی روزی کما کے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات, انسان کی زندگی پہ گداگری کے, سوال کرنے, تصول کے کہ ہر وقت مانگتے رہنے کے جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا برا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام کرنے کی عادت ہی ختم ہو جاتی ہے. محنت سے, کام کرنے سے وہ چراتا ہے کہ بس بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے مل جانا چاہیے, کام نہ کرنا پڑے, بس روٹی گھر بیٹھے ملنی چاہیے. اور یہ بہت ہی بری عادت ہے. یہ انسان ایک مسلمان ہو اور وہ ایسا کام کرے, یہ بہت بری عادت ہے. اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا جو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں, اس کے رد میں یہ فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو سمع عمر بن الخطاب سائلا يسأل بعد المغرب, ایک بندے کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد لوگوں سے مانگ رہا تھا, سوال کر رہا تھا. فقال لواحد, اللہ اکبر, ذرا دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف دیکھیں گداگری کے خلاف. فقال لواحد من قومه عشر الرجل, اس آدمی کو کھانا کھلاؤ رات کا, عشر الرجل. فعشاه, وہ اپنے ساتھ لے گیا, جا کے اس کو رات کا کھانا اس نے کھلا دیا. پھر ثم سمعه ثانيا يسأل, پھر اسی بندے کو جس نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا وہ پھر دیکھا تو وہ مانگ رہا ہے. فقال, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی آدمی کو, الم اقل لك عشر رجل, کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس کو کھانا کھلاؤ؟ اس نے کہا قال قد عشيته, اے امیر المومنین میں نے اس کو کھانا کھلا دیا. فنظر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سائل کے طرف دیکھا تو نیچے دیکھا, فاذا تحت يده مخلاۃ مملوءۃ خبزا, ایک پیس, ایک تھیلا وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. فقال, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, لست سائلا, تم تو سائل نہیں ہو, سوالی نہیں ہو, ولکنک تاجر, تم تو تاجر ہو, مانگ رہے ہو, تم تاجر ہو. فإذا تحت يد ثم أخذ المخلاق ونصرها بين يدي ابن الصدقة. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ تھیلا اور وہ کیس وہ پکڑا جس میں روٹیاں تھی, صدقے کے اونٹوں کے سامنے بکھیر دیا, ان کو ڈال دی, اور ساتھ کیا فرمایا, وضربه بالضرة, کوڑے کے ساتھ, درے کے ساتھ اس کی پٹائی کی. وقال, اور ساتھ اس کو فرمایا کہ لا تعود, آئندہ سے ایسا نہ کرنا. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے سائل کو پکڑ کے, اسی لیے کویت کے گورنمنٹ نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا, اور جو لوگ بہکاری مسجد کے دروازے پہ آگے بیٹھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے, پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ لیکن باز نہیں آتے. حکم کیا ہے, ایسے لوگوں کو کیا دینا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں, جو مستحق ہے وہ اس طرح کبھی دروازے پہ آ کر بیٹھتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی ترده اللقمۃ واللقمتان, جو مسکین ہے نا
وہ مسکین نہیں جس کو 1 لقمہ 2 لقمہ وہ دروازے پہ جاتا ہے، کٹکٹاتا ہے، مانگتا ہے کہ 100 فلس، ربع دینار، نصف دینار اس کو مل جائے تو واپس چلا جائے. یہ مسکین نہیں ہے، یہ تاجر ہے، یہ متصوف ہے، یہ بہکاری ہے، گداگر ہے. اس کو نہیں دینا، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بلکہ مسکین تو وہ ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا. آج کل یہ لوگ چھوڑتے ہی نہیں، جو کہہ دے کہ اچھا جی کوئی بات نہیں معاف کریں تو کہتے نہیں. اس لیے لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا بیٹا سب سے برا کام، ذلت والا کام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اس سے بچنا. وَإِيَّاكَ وَالسُّؤَالَ، سوال کرنے سے بچنا. مطرف بن عبداللہ نے اپنے بھتیجے کو لکھا اِذَا بِكَ حَاجَةٌ فَاكْتُبْهَا لِي بِالْوَرَقِ، اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو ورقہ پیپر پہ لکھ کر میری طرف بھیج دینا. میں تیرے سے انی اصون وجهك من الذلہ، میں تیرے چہرے کو ذلت سے بچانا چاہتا ہوں کہ تو میرے سامنے آ کے سوال کرے چاچا مجھے اتنے پیسے چاہیے. میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا. جو لوگ تھے نا وہ اس انداز میں عزت نفس کا خیال رکھتے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ان کا کل ہی میسج آیا، ان کے والد محترم فوت ہوئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم ادخله الجنة الفردوس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود واعوانهم فانهم لا يعجزونك. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.